پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ فرٹیلائزر پہ اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس نہیں لگے گا تو نہیں لگے گا، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر پاکستان سٹرونگ ہوئے جہاں پہ ان کی خود خواہش تھی اور ان کو پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے تھا۔ علی خضر آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے، آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا۔ جی یہ تو بات ہو گئی۔ دوسرا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ پالیسیز میں یقیناً ان کا رول ہے۔ یہ جو 1994 کے اندر آئی پی پی پالیسی آئی تھی پاکستان کے اندر، یہ بھی ورلڈ بینک کے اوپر ہی آئی تھی۔ آپ نے کیا ہوا تھا کہ وابڈا کو آپ نے ڈس انٹیگریٹ کیا، وابڈا کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ نے پیپکو بنایا، اور پیپکو کے بعد آپ نے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنائی، سارا کچھ ہوا کہ یہ ڈی ریگولیٹ ہو جائے گا۔ یہ ورلڈ بینک کی ایک بڑی پالیسی تھی جس کو آپ نے آن پیپر تو کر دیا ہے، لیکن آج یہ 10 ڈسکوز ہے، یہ جوائنٹ سیکرٹری پاور منسٹری کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہی آج بھی ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کا بورڈ تو انڈیپینڈنٹ کر دیا، بٹ اس بورڈ کو اپوائنٹ آپ کے اسلام آباد کے لوگ کر رہے ہیں، اس کے اندر اس کو چلانے والا پاور سیکرٹری ہے۔ تو جب آپ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی آدھی باتیں مانیں گے، آدھی باتیں نہیں مانیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یا تو آپ اپنا سلوشن لائیں یا وہ جو سلوشن دے رہے ہیں اس پہ کام کرے۔ آپ نے اس آدھے سلوشن کو رکھا، آدھے کو ختم کر دیا۔ دوسرا، مارکیٹ ڈی ریگولیٹ نہیں کی، مارکیٹ کے اندر آپ نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ ملٹی بائر ملٹی سیلر لا سکے جس پہ ویلنگ ہو سکے، کچھ ہو سکے، وہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں آپ نے، لیکن آپ نے آئی ایم ایف کی آدھی بات مان لی۔ تو یہ ہاف کک سلوشن ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی اکانومی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اندر سے نکلنا ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایک اکانومی بنا دے جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں رہتے آگے بڑھ سکے، بٹ انفارچونیٹلی جو علی خضر تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ جس ملک کا وزیر اعظم، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا اس سے پہلے والے وزراء اعظم ہوں، اٹھ کے یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے نا اپنی، وہ یہ بتائیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیا اور آئی ایم ایف نے ہمارا بجٹ بنا دیا ہے۔ وہ ملک شاید یہ کہہ تو رہا ہو کہ یہ میرا آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، وہ آخری آئی ایم ایف پروگرام کی تیاری نہیں ہوتی۔ گوہر اعجاز صاحب، آپ کے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں، آپ 2 چیزوں پہ کامنٹس کیجئے گا۔ ایک تو اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجئے گا، اور ایک جو کیپٹیو پاور پلانٹس کو جو گیس مل رہی ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کا فوکس آ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے ہفتے آپ کی جو قیمت ہے وہ 250 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو بڑھ گئی ہے، تو اگر 1 جنوری 2025 کو یہ قیمت 3600 روپے ہو جاتی ہے یا آپ کی گیس کاٹ دی جاتی ہے تو پھر ایکسپورٹ سیکٹر کی کیا پوزیشن ہوگی؟ شہباز، میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں کہ آج پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہم پہ ٹیکس لگ گیا۔ ہم 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ڈائریکٹلی تھے، 1% جو ہے ہم پی ڈی ایلز کے طور پہ لے رہے تھے، یا 1.5% شاید پی ڈی ایل تھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی، 11% پہ تھے۔ اس بجٹ میں ہم نے 3% کے ٹیکسز لگائے ہیں، اور جو ہے 1% پی ڈی ایل کی بھی جو ہے وہ ہم نے بجٹ بڑھا دیا ہے۔ تو ایک سال میں ہم 4% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں، جس میں ایکسپورٹرز کے اوپر بھی ٹیکس لگا۔ میں دوبارہ علی پرویز صاحب کو کہوں گا کہ ایکسپورٹرز کے اوپر اگر ہم نے ٹیکس لگایا ہے تو ہمیں اس ٹیکس کو جو ہے ضرور لگائیں کہ اس کی انکم پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، لیکن ان کو کم از کم آپ ڈومیسٹک کے ساتھ اس کو کم از کم جو ہے وہ سیم لیول پلینگ فیلڈ تو دیں، کہ اگر ہم ایکسپورٹر کو کہیں گے کہ آپ دگنا ٹیکس جو ہے وہ جمع کرائیں جو کہ ایک لوکل جو ہے مینوفیکچرنگ کے مقابلے کے، وہ میں کہوں گا کہ انفیئر ہے کہ آپ اس کی جو ہے اور پیسے اس کے جو ہے ایف بی آر میں ود ہولڈ ہو جائیں، کیونکہ اب آپ نے اس کو ڈومیسٹکلی را مٹیریل خریدنے کے لیے سیلز ٹیکس کی فیسلٹی بھی نہیں دی کہ وہ جو ہے بغیر سیلز ٹیکس کے خرید سکے۔ تو ایکسپورٹس ہمارا جو ہے بلڈ ان دا باڈی ہے ملک کے لیے۔ جیسے آپ نے انرجی کہا کہ آکسیجن ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس ملک کے لیے جسم کے اندر خون ہے، وہ اٹ از دا بلڈ ان دا باڈی، اس کو لیک نہ ہونے دیں۔ ہمیں اس بلڈ کو جو ہے اپنے جسم میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ بلیڈنگ ہو گئی تو یہ جسم جو ہے وہ توانا نہیں، یہ جسم چل ہی نہیں سکے گا، زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ مائی سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت کیپٹیو کے اوپر، دیکھیں سر میں ملک کے ساتھ ہوں، آئی بلیو ان پاکستان اینڈ آئی بلیو کہ پاکستان جو ہے اگر گرو کرے گا تو میں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں گریڈ کے اوپر انرجی لانی چاہیے۔ اگر کیپٹیو بند کر کے مجھے یہ انرجی دیتے ہیں، آج کے دن 3000 روپے کے ریٹ کے اوپر بھی مجھے 32 روپے کی گھر میں بجلی پڑتی ہے، کہ میں 3000 روپے کی گیس لے لوں اور کیپٹیو چلاؤں تو 32 روپے پڑتی ہے۔ اب نئے پیکج کے اوپر بھی حکومت کا جو ریٹ آئے گا 40 روپے آئے گا۔ مائی پوائنٹ آف ویو اگین اینڈ اگین از کہ ہمیں سسٹم کو گریڈ پہ لانے کے لیے سسٹم کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کیپٹیو سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی ایڈوانٹیج دیں، ان کو جو ہے کوئی سسٹم میں لائیں۔ آپ اگر یہ 3000 میگا واٹ لے لیں گے سسٹم میں جو کہ آج کیپٹیو پہ چل رہا ہے
تو ملک کو 50,000 کروڑ روپے کی بچت ہوگی کیپیسٹی پیمنٹ میں، جو کہ اگر میں کیپیسٹی پیمنٹ کا حساب کروں 2 ٹریلین پہ یہ 50,000 کروڑ روپے ہے تو یہ 25% بنتا ہے، یہ 5 روپے سے 6 روپے یونٹ آپ کو سیونگ ہو جائے گی کیپیسٹی پیمنٹ میں، جو کہ آپ پاس آن کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پلان کریں پراپرلی، اور کیونکہ ہمارے پاس پلان کر کے ریجن کو دیکھیں اور ریجن کو دیکھ کے انڈسٹری کو وائبل رہنے دیں۔